وہ اپنے مطالبات کے ساتھ اسلام آباد پہنچے، آپ نے ان کی بات سننے کی بجائے ان کو مارا۔ اب بلوچ خواتین پہنچی، آپ نے ان کی بات سننے کی بجائے بھی ان کو مارا۔ سوال یہ ہے کہ آج وہ آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ان کی بات سن لیں، ایسا نہ ہو کہ کل آپ ان کے پاس دوڑتے پھریں کہ آپ ہم سے بات کر لیں اور وہ آپ سے بات ہی نہ کریں۔ ان بلوچ دوستوں اور خاص طور پر خواتین، میں صرف ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کتنی محنت سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے وہ اسلام آباد ایوانوں میں، حکومتی ایوانوں میں اپنی بات پہنچانے آئے تھے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرے خیال میں ایک بدترین واقعہ ہے، اور آگے چل کے پتہ چلے گا کہ شاید ہم ایک سانحے سے گزر چکے ہیں یا ایک سانحے کا رستہ ہم تیار کر چکے ہیں۔ ان کے مطالبات کیا تھے؟ کیا کوئی غیر آئینی مطالبہ کر رہے تھے یا کوئی یہ پرتشدد بات کر رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری سرزمین پر جو لوگ لاپتہ کر رہے ہو وہ لاپتہ کرنا بند کرو۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں عاطف توقیر۔ آج آپ سے مختصر سی گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ شب ہم نے دیکھا کہ بلوچ خواتین جو اسلام آباد میں داخلے کی کوشش میں تھیں اور بچے جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے، انہیں اسلام آباد میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسلام آباد پریس کلب کے باہر جو بلوچ نوجوان تھے ان کے خلاف بھی آپریٹ کیا گیا، اور جو خواتین اور بچے تھے ان کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ انہیں گرفتار کیا گیا، اور کچھ جگہوں پر واٹر کیننز یعنی تیز دھار پانی کا استعمال کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ تو خبر ہو گئی، لیکن یہ خبر اتنی سادہ ہے نہیں۔ آج آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ذرا تفصیل سے نگاہ ڈالیں تو کیا نکلتا ہے اندر سے۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے کہ دنیا بھر میں طاقت کا استعمال وہ صرف اس وقت جائز سمجھا جاتا ہے جب گفتگو کا راستہ نہ بچے، جب کوئی فرد یا گروہ آپ سے گفتگو کرنا نہ چاہتا ہو، جب کوئی فرد یا گروہ ہتھیار اٹھا لے، یا کوئی دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث ہو جائے، یا کوئی پرتشدد رنگ اختیار کر لے، تو ریاست اس وقت طاقت استعمال کرتی ہے۔ لیکن یہ جو بلوچ ہیں، یہ بلوچ خواتین اور بچے جو فقط اپنے دستوری مطالبات کے ساتھ 100% جمہوری راستے، 100% جمہوری مطالبات کے ساتھ وہ اسلام آباد جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے، جن کا تشدد کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، ان کے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی غیر معمولی ہے۔ جب تک کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو اس سے گفتگو ہی کی جانا چاہیے نا۔ اب آپ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے اور آپ اس سے گفتگو نہیں کر رہے بلکہ آپ تشدد کر رہے ہیں، تو آپ اصل میں اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ تشدد کرے۔ آج تشدد کے موضوع پر بھی میں کچھ گفتگو کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں صرف ان بلوچ دوستوں اور خاص طور پر خواتین، میں صرف ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کتنی محنت سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے وہ اسلام آباد ایوانوں میں، حکومتی ایوانوں میں اپنی بات پہنچانے آئے تھے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرے خیال میں ایک بدترین واقعہ ہے، اور آگے چل کے پتہ چلے گا کہ شاید ہم ایک سانحے سے گزر چکے ہیں یا ایک سانحے کا رستہ ہم تیار کر چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ 1952 میں بنگالی طلبہ نے ایک تحریک شروع کی تھی، اور وہ تھی قومی زبان کی تحریک، یعنی وہ چاہتے تھے کہ بنگال میں بنگلہ زبان کو قومی زبان حاصل ہونا چاہیے درجہ، اور اردو رابطے کی زبان ہونا چاہیے۔ یہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی۔ پھر یہی تحریک آگے بڑھتے بڑھتے ایک خوفناک رنگ اختیار کر گئی، اور ہم نے دیکھا کہ سیاسی گفتگو یا سیاسی مذاکرات کی بجائے طاقت کے استعمال کا نتیجہ کیا نکلا۔ آپ کو پتہ ہے شیخ مجیب کے جو 6 نکات تھے وہ آخر دم تک یہ کہتے رہے کہ ان 6 نکات پہ گفتگو کی جائے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے وہ 6 نکات دیکھے ہیں؟ آپ میں سے بے شمار لوگوں نے شیخ مجیب کو غدار تو سنا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ 6 نکات کیا تھے، اور کیا وہ جمہوری اور دستوری تھے یا نہیں تھے؟ وہ 6 نکات یہ تھے مثال کے طور پر کہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان، وہ جو وسائل کی لوٹ کھسوٹ کا پیسہ ہے، اس کی ترسیل کو کسی طرح سے کم یا محدود یا روکنے کی کوشش کی جائے۔ یا وہاں یہ تھا کہ فوج تو ظاہر ہے قوم کی یا ملک کی ہوتی ہے، لیکن جو داخلی سیکیورٹی ہے وہ مختلف ریاستوں کو اپنی خود کرنا چاہیے اور خود کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ یا جو مرکزی قسم کی وزارتیں ہیں وہ تو وفاق کے پاس ہونا چاہیے، لیکن باقی تمام ریاستوں کو اپنے وسائل، اپنے معاملات خود کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس انداز کی تھی باتیں۔ اس میں سے کئی چیزیں تو 18ویں ترمیم کے صورت میں آپ نے اپروو بھی کر دی، اب تو اس وقت بھی کر لیتے، آپ کا ملک ٹوٹنے سے بچ جاتا۔ جب کوئی گفتگو کر رہا ہو
اس سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اب یہ جو لوگ پہنچے ہیں آپ کے پاس، ان کے مطالبات کیا تھے؟ کہ کیا کوئی غیر آئینی مطالبہ کر رہے تھے یا کوئی یہ پرتشدد بات کر رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری سرزمین پر جو لوگ لاپتہ کر رہے ہو وہ لاپتہ کرنا بند کرو۔ کسی شخص نے جرم کیا ہے تو اس جرم کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ اس پر مقدمہ قائم کیا جائے اور اس کو عدالت میں الزام ثابت کر کے اسے عدالت سے سزا دلوائی جائے۔ لاپتہ کرنا کیا ہے؟ یہ کون سی ریاست ہے جس میں لوگ لاپتہ کر دیتے ہیں؟ پھر یہ کہ ماورائے آئین اور ماورائے قانون ہلاکتوں کا، جعلی پولیس مقابلوں کا اور سیکورٹی فورسز کے جعلی مقابلوں کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ یہ کون سا ایسا مطالبہ ہے جو غلط ہے؟ یا صوبے کے وسائل، اس کی لوٹ کھسوٹ رکنا چاہیے۔ یہ کون سا ایسا مطالبہ ہے جو غلط ہے؟ اس کے جواب میں کوئی شخص آپ کے پاس یہ مطالبات لے کے آئے تو آپ اس کو ماریں گے؟ اور ماریں گے تو ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام آباد سے بے شمار مرتبہ بلوچ مرد وہ اپنے مطالبات کے ساتھ اسلام آباد پہنچے، آپ نے ان کی بات سننے کی بجائے ان کو مارا۔ اب بلوچ خواتین پہنچی، آپ نے ان کی بات سننے کی بجائے بھی ان کو مارا۔ سوال یہ ہے کہ آج وہ آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ان کی بات سن لیں، ایسا نہ ہو کہ کل آپ ان کے پاس دوڑتے پھریں کہ آپ ہم سے بات کر لیں اور وہ آپ سے بات ہی نہ کریں۔ گفتگو کا راستہ آپ نے توڑ دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا جاتا۔ دنیا بھر میں جب بھی سیاسی معاملات ہوتے ہیں یا سیاسی مطالبات ہوتے ہیں، ان کا سیاسی حل یہی ہوتا ہے کہ مذاکرات کیے جاتے ہیں سچی نیت کے ساتھ، اور آپ کے اپنے شہری ہیں نا، وہ کوئی ایلینز تو نہیں ہیں، وہ آسمان سے تو نہیں گرے ہوئے لوگ، وہ آپ ہی کے لوگ ہیں۔ ان سے گفتگو ہی کرنا تھی نا آپ نے ان بچوں کو، وہ تصاویر ہمارے سامنے ہیں، ان بچوں کو آپ نے پانیوں کے دھارے مار کے اور اس سے بھی زیادہ خوفناک کہ وہ بچے کتنے دن دیر تک بھوکے رہے ہیں، ان کو کھانا بھی مناسب نہیں ملا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جہاں سے گزریں وہاں پر ان کا خیال رکھا جاتا۔ لیکن خیر یہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن آپ یہ ایک اور چیز جو سمجھ لیجئے وہ یہ کہ اس طرح سے آپ نے گفتگو کا ایک سلسلہ گنوا دیا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس جگہ پر ہیں وہاں پر میں کم سے کم آپ کو گفتگو کے علاوہ کوئی اور راستہ بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور راستہ وہ آپ پر سب سے زیادہ جو خوفناک اثر ڈالے گا، یعنی تشدد کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ خوفناک اثر یہ ڈالے گا کہ آپ کے خلاف طاقت کا استعمال جائز ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کہیں بھی کوئی بھی گروہ تشدد کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے خلاف تشدد کا استعمال عالمی سطح پر اسے ممانعت نہیں ہوتی۔ پھر یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ دیکھیے میں پھر اس کو ایک اور تفصیل سے آپ کو بتا دوں۔ بات یاد رکھیے کہ جب بھی تشدد یا طاقت کا استعمال ہوگا اس کا فائدہ کبھی کسی مظلوم کو نہیں ہوا۔ پچھلی صدی میں بہت سے یہ ہیروئز قسم کے ہم نے تحریکیں دیکھی ہیں، طاقت کے مسلح جد و جہد اور طاقت کے حق میں، اور باغی ہیرو یہ سب تھے۔ 9/11 کے بعد کی دنیا مختلف ہو چکی ہے دوستو۔ 9/11 کے بعد یعنی 11 ستمبر کے امریکہ میں دہشت گردانہ حملوں کے بعد کی دنیا ایک مختلف دنیا ہے۔ کوئی بھی گروہ جیسے ہی ہتھیار اٹھائے، مسلح جدوجہد شروع کرے، سب سے پہلے عالمی حمایت اس کے پیچھے سے ہٹ جاتی ہے، اور ساتھ ہی اس ملک کے اندر جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ آج آپ کو دیکھا ہے آپ کے سامنے سب سے بڑا جو آرگیومنٹ رکھا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی فلاں آپ بھی تو پنجابی مزدوروں کو مار رہے ہیں، یعنی کوئی سیاق بھی نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے ساتھ ہونے والی 70 سال کی زیادتیاں بھی نہیں دیکھی جائیں گی، جملہ یہ ہے کہ آپ بھی تو مارتے ہیں، یعنی کوئی پروپورشن بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے آپ کو یاد رکھیے گا، طاقت کا استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پرامن، متحد، منظم اور مسلسل جدوجہد یہ وہ راستہ ہے جو طاقتور کرتا ہے آپ کو۔ ایک اور سمجھ لیجئے کہ بلوچستان کے لوگوں کو اپنے جمہوری، آئینی، دستوری حقوق کے لیے ملک بھر کی دیگر قوتوں، خاص طور پر سول سوسائٹی اور دیگر اقوام کی جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ جڑنا ہوگا، پرامن انداز سے ایک دوسرے کی طاقت بننا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر سبوتاج کرنے والے گروپ پیدا ہو جائیں گے جو آپ کی کوشش یہ کریں گے کہ آپ کسی طرح سے آپ کے اور دیگر اقوام کے درمیان میں ٹینشن پیدا ہو، تناؤ پیدا ہو، کشیدگی پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تنہا ہوں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ یا دیگر اسٹیبلشمنٹس وہ موجود ہیں،
مختلف صوبوں میں آپ جانتے ہیں کہ بے شمار لوگ ہیں جو اصل میں ہمارے جرنیلی جو آشیرواد ہے اس کے ساتھ وہ لوگوں کو محکوم بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ پنجاب کے عوام، ان کو اگر آپ اپنا دشمن بنائیں گے یا ان کو اپنا دشمن گرداننا شروع کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ متحد اور منظم انداز سے اپنے جائز اور دستوری مطالبات ان کو پوری قوت سے سامنے رکھیں۔ اس انداز سے جو مہرنگ بلوچ وہاں پہنچی ہیں اسلام آباد، اس سے یہ پورا مسئلہ کتنا ہائی لائٹ ہوا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے آپ دیگر اقوام کو اپنی پلائٹ، اپنے دکھ، اپنے درد بتا سکتے ہیں، اور ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو دیگر لوگ، دیگر اقوام اور دیگر جو حقوق انسانی کے گروپس ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے، اور یوں آپ کی بات پہنچے گی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ بلوچستان میں تباہ کن صورتحال ہے، لیکن بلوچستان کے بارے میں پاکستان کے دیگر علاقے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کی فلائٹ پہنچ ہی نہیں رہی۔ وہ کیوں نہیں پہنچ رہی؟ وہ یہ یوں نہیں پہنچ رہی کہ جی وہاں پر جو نیریٹو ہے آپ کا، آپ کے خلاف، وہ یہ جی کہ فلاں ملک ملوث ہے اس میں، اور فلاں تو جو انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ تو فلاں کو مار دیتے۔ اس سے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو۔ آپ کی لڑائی کس سے ہے؟ آپ کی لڑائی ظلم سے ہے، آپ کی لڑائی زیادتی سے ہے، آپ کی لڑائی حقوق کی ہے، آپ کی لڑائی دستوری حق کی ہے، آپ کی لڑائی آپ کے اپنے وسائل کی ہے، آپ کی لڑائی آپ کی اپنی ثقافت اور اپنی زبان اور اپنی تاریخ کی ہے۔ اس پر سمجھوتا نہ کریں، وہ کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہ کریں، اور وہ جائز لڑائی ہے، وہ دستوری لڑائی ہے، اور وہ پرامن انداز سے ہی آپ اس کو اٹھا سکیں۔ ایک اور چیز بھی سمجھ لیجیے، سب سے پہلے آزادی اور علیحدگی کا فرق یاد رکھیے۔ ہمارے ہاں آزادی اور علیحدگی کو ایک ہی سمجھا ہوا ہے۔ علیحدگی یا تقسیم یہ کبھی بھی ایک مناسب فورس نہیں ہے، کبھی بھی ایک تکلیف دہ فورس ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا انضمام کی طرف جا رہی ہے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، دنیا جڑ رہی ہے۔ ہمارا مسئلہ اس ملک میں طبقات کا ہے۔ طبقاتی طور پر اس ملک میں آپ کو اس اشرافیہ یا بالا طبقے سے جان چھڑوانا ہے۔ مصیبت دیکھیے نا، ہندوستان تقسیم ہوا یہ سوچ کر مسلمانوں نے تقسیم کیا کہ شاید یہاں پر، یا یہ بتایا گیا مسلمانوں کو کہ اب یہاں پر آپ آزاد ہو جائیں گے۔ کیا آزاد ہوئے؟ اس کے بعد بنگال میں آپ نے، بنگال کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان میں ملٹری اشرافیہ ہے تو اس سے آزاد ہو جائیں گے، تو کیا آزاد ہوئے؟ آج بھی بنگال کے لوگ وہ کیا جمہوری حقوق کا آزاد جمہوری حقوق کی کہ وہ لے رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں؟ کوئی نہیں۔ وہاں پر بھی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ بنگلہ دیش سے وہ غربت اور غلامی اور تنگی کی وجہ سے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے وہ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ تو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا نا، اس کا مطلب ہے کہ پہلی لڑائی آپ کو، ہر حال میں پہلی لڑائی آپ کو اشرافیہ کے خلاف لڑنا پڑے گی، طبقاتی لڑائی لڑنا پڑے گی۔ اور وہ طبقاتی لڑائی آپ جب لڑ چکے ہیں، جس طرح یورپ لڑا ہے، یورپ نے اپنے ہاں یہ بالا طبقے سے جب جان چھڑائی تھی، یہاں پر بھی اسی طرح فیوڈلز ہوا کرتے تھے، اس سے جان چھڑانے کے بعد پھر بے شک آپ تقسیم ہوتے رہیں، کیونکہ پھر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تقسیم ہو کے بھی جڑے رہیں گے آپ۔ تو اس لیے سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی دستور، اپنی پرامن، اپنی منظم یہ جدوجہد اس کو نہ چھوڑیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں آپ۔ پاکستان کی سول سوسائٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو، پاکستان کی دیگر اقوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، آپ کا دکھ پوری معصوم آپ کی مظلومیت کے ساتھ ان تک پہنچے، تاکہ آپ اکیلے نہ پڑیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لوگ اٹھیں اور کوئی بولنے والا نہ ہو، آپ کے لوگ مارے جائیں، کوئی بولنے والا نہ ہو۔ اس سے ہر صورت میں آپ نے بچنا ہے، اور صرف یہ بلوچ نہیں، تمام اقوام کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جمہوری اور دستوری لڑائی اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو پرامن انداز سے لڑیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔